کیا یہ پہلے تو یہ فرمائیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ اپنی نبوت سے نبیوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ ان کو تو نبی بنا دیا. اور پھر ایک بات ضمنی، کیا جانوروں کی اپنے نبیوں سے محبت اور عقیدت اور وفاداری کیا یہ بھی سبق ہے؟ واہ واہ، بلال بھائی، بہت پیاری بات. فضیلتوں کا ریاضتوں اور مصیبتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. جملہ پھر سے کہہ دیجئے ذرا. سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ. اللہ جسے جتنی فضیلت دینا چاہتا ہے، جتنی بڑی فضیلت ہوگی اتنی ہی بڑی مصیبتیں اور ریاضتیں بھی ہوں گی، اور ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان ہے. حضرت یوسف پانی سے کھولتے تھے، اللہ نے امتحان لیا، کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ نے کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. امام حسین کو بھوک اور پیاس بہت لگتی تھی، طبیعت میں مزاج میں تھا پیاس زیادہ لگتی تھی، اللہ نے پیاس سے امتحان لیا. یہی کیفیت تمام انبیاء کرام کے ہاں رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جو یا اور انبیاء کرام کے ہاں جانوروں کا تعلق ہے، کیونکہ جانور ایک مال کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، اور آج بھی سرمایہ ہے، دولت ہے، بہت بڑی ایک انسان کے پاس ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور پھر جانوروں میں بھی ایسا جانور کہ جس سے گوشت کا استعمال ہو، جس سے دودھ کا استعمال ہو. تو یہاں حضرت صالح کی اونٹنی کا قصہ بھی، پورا شہر دودھ پیتا تھا اس اونٹنی سے، یعنی جس کا کھا رہے تھے اسی کو غرا رہے تھے، اسی کو مار رہے تھے، اسی کو مار ڈالا. تو یہ امتحان تھا کہ تم نعمتوں کے کفران کر رہے ہو، اور شکر نعمت کرنی چاہیے، تم کفر نعمت کر رہے ہو. حضرت ابراہیم ہم بات کر رہے تھے، حضرت ابراہیم مال کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم کے پاس جو جانور تھے ان کی بڑی تعداد تھی. تو حضرت ابراہیم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہے. جا رہے ہیں، جبریل نے کہا یا اللہ تیرے ابراہیم کو تو نے خلیل کیوں قرار دیا؟ یہ اتنا بڑا درجہ خلیل اور حبیب. یہ اگر انبیاء کرام میں آپ دیکھیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے پہلے رسول حضرت نوح، سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، سب سے پہلے ولی خدا حضرت خضر، وہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے. یعنی وہ حضرت موسیٰ بڑے نبی ہونے کے باوجود چھوٹے نبی سے، یعنی درجے میں چھوٹے نبی سے، فضیلت میں کم نبی سے شاگردی مانگ رہے ہیں کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجیے. وہ کس چیز کی شاگردی؟ وہ ولایت کی شاگردی تھی، وہ ولایت تکوینی کی شاگردی تھی، جس میں آپ نے دیکھا کہ 3 جگہ حضرت خضر نے جو کام کیے وہ ایک طویل بڑی حسین بحث ہے. لیکن یہاں حضرت ابراہیم سے جبریل نے کہا یا اللہ کیسے تو نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا؟ کہ جا کے دیکھو بکریاں چرا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل برابر سے گزرے ایک ذکر پڑھتے ہوئے، اور وہ ذکر تھا سبوح قدوس وربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہے، کون ہو؟ کہا تم ہی ہو کیا جو ذکر کرتا ہے اللہ کا؟ کوئی اور بھی تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. کہا ایک مرتبہ اور سناؤ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہا ایک دفعہ اور سناؤ. یہی ذکر جب جبریل نے دوبارہ سنایا تو اشک شوق حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے جاری ہوئے. کہا ایک مرتبہ اور سناؤ. اب یہ امتحان کا مرحلہ تھا. جبریل نے کہا دو گے کیا اس کے بدلے میں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے جتنے جانور ہیں ان میں سے 1/3 دینے کو تیار ہوں. ایک دفعہ اور سنا دو. ایک مرتبہ ذکر حضرت جبریل نے سنایا تو پھر کہا ایک دفعہ اور سناؤ. اب کیا دو گے؟ کہا جتنے بچے ہیں آدھے دے دوں گا. پھر تیسری مرتبہ پھر مانگا، کیا دو گے؟ کہا جتنے ہیں وہ سب دینے کو تیار ہوں. اب یہاں ایک اور پیغام بھی ہے، پھر سناؤ، مجھے بار بار سناؤ. پیغام یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. اور بار بار ہمیں اگر نبی سے عشق ہے، اگر ہمیں اولاد نبی سے عشق ہے تو ہم ان کے نام پہ خرچ کریں گے. اور خرچ کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے. سبحان اللہ. کہ حضرت جبریل نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ابراہیم ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہارا دل چاہیے تھا. تم نے دل اٹھا لیا اپنے مال سے، یہ مال تمہارا. اور اب مرحلہ آگے بڑھا. حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی قربانی دی، آگ میں جلنے کو تیار ہیں. حل لک حاجۃ یا ابراہیم، یہی جبریل آ کے پوچھ رہے ہیں جب آگ میں جا رہے ہیں. ہاں کوئی حاجت ہے؟ کیونکہ تلاطم تھا فرشتوں میں. حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے. کہا پھر بتاؤ میں اس تک پہنچا دوں خبر. تو بڑا حسین جملہ ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں علمہ بحالی یغنی عن سؤالی، وہ میرے حالات سے آشنا ہے، یہی میری حاجت ہے. یہی میری حاجت ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے تجھے میرے پاس آنے کی اجازت دے دی، یہی میری حاجت ہے. اور آگ میں گئے ہیں تو آگ گلے گلزار ہو گئی. اب تیسرا مرحلہ وہ جو اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر،
جب حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی، چھری انہوں نے پوری چلائی، کام اپنا مکمل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف سے پوری چلا، اپنی طرف سے انہوں نے قربانی مکمل کی۔ بڑی حسین بحث ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب چھری رکھتے تھے اور چلاتے تھے، کیونکہ آنکھوں پہ تو پٹی باندھی ہوئی تھی تو چھری کام نہیں کرتی تھی، تعجب ہوتا تھا یہ گلا کٹ کیوں نہیں رہا، تو پٹی کھول کر جب دیکھتے تھے تو چھری الٹی ہوتی تھی، پھر اسے سیدھا رکھ کے چلاتے تھے، پھر چھری الٹی ہو جاتی تھی، پھر سیدھا رکھتے تھے، چھری الٹی ہو جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس لوہے کی چھری سے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولی، چھری سے آواز آئی، چاقو سے آواز آئی، لوہے سے آواز آئی، الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل حکم دیتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ تو پھر کہا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ تو آواز آئی وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے ایک بڑی قربانی پہ مؤخر کر دیا، ہم تمہاری اولاد میں سے قربانی لیں گے، تمہاری نسل سے قربانی لیں گے، مگر ایک اسماعیل نہیں 18 اسماعیل لیں گے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بائے بسم اللہ انا نقطۃ تحت الباء، مولا علی فرماتے ہیں میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر، وہ جو جسے وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کر اللہ نے مؤخر کر دیا بڑی قربانی کو، وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی قربانی۔ حضور مجھے لگتا ہے کہ انسان کے پاس شاید وسائل کم ہوں، علم حاصل نہ کر سکے، شاید وسائل کم ہو، اچھے لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھ سکے، لیکن ایک چیز جو انسان کے پاس ہے نا وہ تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے وفا کی قدر کرنا۔ انسان وفا کر لے، بس ارادہ ہی کر لے وفا کا کہ میں وفادار ہوں، میں نبی سے وفادار ہوں۔ مجھے لگتا ہے، میرا گمان ہے یہ، بہت عمدہ بات کی، میں میرا گمان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کی نسبت سے ہمیں سکھایا نا، وہ صرف وفاداری سکھائی، کہ اگر یہ بھی وفادار ہوگا نا تو اس کا بھی ذکر، ابراہیم کا ذکر آئے گا نا تو ساتھ یہ آئے گا، یہ بھی ذات آئے گا کیف کے ساتھ۔ دیکھیے بلال بھائی، جانوروں کے حوالے سے عجیب باتیں ہیں، عجیب پیغامات ہیں کہ اللہ نے اکثر نبیوں سے جانور، بکریاں اور چارپائے چروائیں۔ جی کیوں؟ ایک پیغام یہ کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان، جانور کیا بات ہے، جانور کو سنبھالنے کے لیے آسان چاہیے، تو اور نبی کو کیونکہ امت ایسی، نبی کو ایسے لوگوں کو ہدایت دینی ہے کہ جو علم نہیں رکھتے، جن کی جہاں جہالت ہے، جو سمجھیں گے نہیں بات کو۔ جب نبی مکرم کو اذیت پہنچانے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ انہیں گرفتار کر کے سرکار کے سامنے لایا گیا، تو حضرت نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اور پھر کہا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ میں نے تو انہیں معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کم علمی کی بنیاد پہ کیا، جہالت کی بنیاد پر کیا، اگر یہ جانتے ہوتے تو ایسا کبھی بھی نہ کرتے۔ جہاں بنتا تھا نا بدعا دینا، وہاں بھی نہیں دی، احد تو بنتا تھا، طائف میں بھی طائف میں بنتا تھا، سبحان کہا یا اللہ یہ جانتے نہیں، رحمت للعالمین۔